وہ ذرا شوباز تھا۔ میں نے اسحاق کے گھر میں داخل ہوتے ہی یہ دیکھنا چاہا کہ ڈاکو داخل کس طرف سے ہوئے تھے۔ وہاں ایسی کوئی دیوار نہیں تھی جس کو پھاند کر وہ اندر جاتے۔ اس مکان کے دائیں بائیں اور پیچھے ان لوگوں نے اپنے قریبی رشتہ داروں کے مکان تھے، اور وہ مکان بھی ایسے تھے کہ ادھر سے اس مکان میں کوئی اتر نہیں سکتا تھا۔ میں نے اوپر جا کر بہت غور سے دیکھا۔ اسحاق بھائی، میں نے اس کو کہا، تم لاپرواہ آدمی ہو، ڈیوڑی کا دروازہ کھلا رکھتے ہو۔ نہیں جناب، اس نے کہا، میں لاپرواہی کر دیتا ہوں، لیکن میری ماں دروازہ دیکھے بغیر لیٹتی ہی نہیں۔ کیوں اماں جی؟ میں نے اس کی ماں سے پوچھا۔ رات کو آپ نے باہر کا دروازہ نہیں دیکھا؟ نہیں بیٹا جی، اس نے جواب دیا۔ مجھ کو اچھی طرح یاد ہے کہ دروازے کو زنجیر لگی ہوئی تھی۔ میں نے دروازہ بند کر کے زنجیر چڑھا کے دیکھا، ایک کواڑ باہر کو دبایا اور دوسرے کو اندر کی طرف کھینچا۔ اس کے درمیان اتنا سا فاصلہ ہو جاتا تھا جس میں سے پتلے پھل والی چھری گزر سکتی تھی۔ میں نے باہر نکل کے اس کو کہا کہ زنجیر پھر چڑھائیں۔ زنجیر دائیں بائیں چڑھتی تھی۔ میں نے ان لوگوں سے ایک اور چھڑی لے لی اور دونوں کواڑوں کے درمیان فاصلے میں سے گزاری تو اس سے زنجیر نہ کھلی۔ ڈاکوؤں کے واسطے اندر جانے کا یہی راستہ تھا۔ میں پیشہ ور ڈاکوؤں کو اچھی طرح جانتا تھا۔ ان میں بڑے بڑے استاد تھے۔ مجھ کو خیال آیا کہ جنہوں نے 4-5 ٹرنکوں کے تالے توڑ لیے تھے، انہوں نے کسی اوزار سے جو ٹین کی پتری ہو سکتی تھی وہ زنجیر اتار لی ہوگی۔ ایک بات بتاؤ اسحاق، میں نے پوچھا، یہ مت سوچو کہ تمہارا عزیز کون ہے اور رشتہ دار کون، تمہارا مال گیا ہے، تم ہر کسی کو چور سمجھو۔ مجھ کو یہ بتاؤ کہ تمہارے دائیں بائیں اور پیچھے جو تمہارے رشتہ دار رہتے ہیں، ان کے ساتھ تمہارے تعلقات، کوئی ذرا سی دشمنی یا دعوت بھی ہے تو بتا دو۔ نہیں جناب، اس نے جواب دیا، یہ سب ہمارے اپنے لوگ ہیں۔ میں نے اس سے یہی سوال اس کی ماں سے پوچھا تو اس نے بھی یہی جواب دیا۔ آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ قریبی رشتہ دار ڈکیتی کی واردات کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتا ہوں۔ دیہات میں پہلے بھی ایک رواج تھا کہ آج بھی یہی رواج موجود ہے کہ برادری میں کوئی آدمی ترقی کر کے روپے پیسے والا ہو جائے تو برادری کے لوگ اس سے حسد کرتے ہیں اور اس سے کئی طریقوں سے خرچ کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلاً اس کو کوئی مسجد تعمیر یا پرانی مسجد کی مرمت کے واسطے اکسائیں گے، یا اس قسم کے کسی کام کے واسطے جس میں چندے کے طور پر پیسے مانگے گئے۔ پھر اس کے کچھ رشتہ دار اس سے اپنی کوئی نہ کوئی ضرورت بتا کر قرض مانگیں گے، یا غریب رشتہ داروں کو اکسا کر اس سے مالی مدد مانگیں گے۔ اس کی اتنی خوشامد کریں گے کہ اس کا دماغ اس کے ہاتھ سے نکل جائے۔ وہ روپیہ خرچ کرتا چلا جائے گا حتیٰ کہ وہ حالی ہو جائے گا۔ بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے تو ان میں تکبر آ جاتا ہے اور وہ برادری والوں میں شو بازی کرتے ہیں۔ اگر برادری میں کوئی بدمعاش ٹائپ آدمی ہو تو یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ ان کے گھر چوری یا ڈکیتی کی واردات کرا دیتے ہیں، پھر اس کے ہمدرد بن کے پولیس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ پولیس تفتیش میں کوتاہی نہ کرے۔ میں نے اب یہ معلوم کرنا تھا کہ اسحاق اس قسم کا آدمی تھا یا نہیں۔ میں نے اس کے ساتھ بہت ساری باتیں کی اور یہ اندازہ لگانے کی کوشش کی تھی کہ یہ کس قسم کا نوجوان ہے۔ میرا اندازہ کچھ یہ تھا کہ اس میں شو بازی پائی جاتی ہے۔ میں نے یہ بھی معلوم کرنا تھا کہ اسحاق کے گھر میں اتنی دولت تھی کہ اس کے رشتہ دار اس سے جلتے ہوں گے۔ اس کے علاوہ بھی میں نے بہت سی باتیں معلوم کرنی تھی۔ یہ تو معمولی سا ایک شک تھا جو میرے دماغ میں آیا تھا۔ اصل شک یہ تھا کہ پیشہ ور آدمیوں کی واردات ہے اور ساہوکار کے گھر بھی انہی آدمیوں نے واردات کی ہے۔ میں نے تھانے میں ASI کو پیغام بھجوایا کہ مشتبہوں کو اکٹھا کرے، اور ہر تھانے میں عادی مجرموں کے نام پتے موجود ہوتے ہیں۔ ان میں سے کئی سزا یافتہ ہوتے ہیں۔ آج کل مجرموں کے انداز کچھ اور ہو گئے ہیں۔ ان وقتوں میں ہر مجرم اپنے طریقہ واردات سے پہچانا جاتا تھا۔ بڑے جرائم مثلاً ڈاکہ، نقب زنی، رہ زنی وغیرہ کے مجرم الگ الگ تھے۔ ڈاکو رہ زنی نہیں کرتے تھے، رہزن نقب نہیں لگاتے تھے، اور نقب لگانے والے چھوٹی موٹی چوریاں نہیں کرتے تھے۔
थानेदार अपने इलाके के मुजरिमों से बड़ी अच्छी तरह वाकिफ होते थे। वो तरीक़ा वारदात से मुजरिम को पहचान लेते थे, वो कितनी ही एहतियात क्यों ना करें। इनमें हर एक की जो खसूसियत है वो ज़ाहिर हो जाती है। मैं इस मामले में ज़्यादा तफसील बयान नहीं करता, ये एक पुलिस का मामला है, आपकी दिलचस्पी इसमें नहीं हो सकती। मैंने दोनों वारदातों पे गौर कर लिया था। एएसआई को मैंने जो पैगाम भेजा था इसको ख़ास तौर पे 4 पेशावर मुजरिमों की बाबत कहा था कि वो डकैत थे। कुछ वक़्त गुजरा तो खोजी आ गया। वो 2 मील दूर तक हो गया था। डाकुओं के खुर्रे दरिया के किनारे तक मिले थे। ये छोटा सा एक दरिया था। इन दिनों में इसमें पानी ज़रा ज़्यादा था। खुर्रे दरिया के साथ साथ पुल तक चले गए थे। ये पक्की सड़क का पुल था। लारियां और तांगे वगैरह यहाँ से गुजरते थे। दरिया के पार वाले इलाके में जाने वाली बाज़ सवारियां यहाँ से लारियों और तांगों पे जाती थीं। खोजी ने पुल के पास जाकर भी खुर्रे की तलाश किए थे, लेकिन इसको कोई खुर्रा न मिला। घरों से मालूम हुआ कि 2 आदमियों ने देसी जूतियां पहनी हुई थी और एक ने शूज़। ये गरगाबी भी हो सकती थी। खुर्रे ऐसे थे कि इनकी मोल तैयार हो सकते थे। मैंने मोल तैयार करने के वास्ते कह दिया। बंदूक को मैंने महफूज कर लिया था। इसको मैंने थाने की इस हुक्म के साथ भेज दिया कि दस्ती फिंगरप्रिंट्स ब्यूरो को उंगलियों के निशानात के मुआयने के वास्ते भेज दिया जाए। शुक्रिया।